محمد عسکری، سکن بی بی، خدیجہ الکبریٰ، بدور فاطمہ، بلقیس فاطمہ، کنیز عابد، غیور عباس، ظفر عسکری، نظر عسکری، قمر عسکری، منتظر عسکری، آل رضا، قائم رضا، معراج فاطمہ، وقار فاطمہ، اور اپنے مرحومین اور خصوصاً آج میرے والد کی برسی ہے ان کے لیے پڑھ کر ایک سورۃ فاتحہ ایک محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم على خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارض. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقال في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین کو اور سننے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت، آپ کے خاندان کی اصیلی، خصوصاً ابھی جو حال ہی میں شہادتیں گزری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، اور ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی جو ہیں وہ اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں. ان سب کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی تعزیت پیش کرتے ہیں. ضروری ہے کہ جس محفل میں ائمہ علیہ السلام، رسول خدا خدا کریم کا کلام اور ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو اس محفل کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یعنی جو ہمیں روایات ملتی ہیں کثرت سے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ ایسی محافل اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کو یہ کثرت سے، جسے کہتے ہیں، یہ بیان کروایا تھا کہ یہ جو تم محافل ہمارے ذکر میں بیان کرتے ہو یہ ہمیں بہت پسند ہے. اسی لیے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان محافل میں فرشتوں کی موجودگی بھی ہوتی ہے یا بزرگ ہستیوں کی موجودگی ہوتی ہے، اس لیے ایسی محافل میں دعا ضرور کرنی چاہیے. اس لیے میری ایک عادت ہے، میں شروع میں ہی دعا کرتا ہوں. بعض دفعہ آخر میں دعا کرنے کا موقع لگتا ہے، بعض دفعہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آمین کہنے والوں میں سے کسی کی آمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سبحان اللہ. اور نہیں معلوم کہ کس وقت کس شخص، کس ولی اللہ کے دل کی آواز اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح سے اثر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون میں تبدیل ہو جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ان پاک ہستیوں کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ، یہ ایام اعزا بہت تیزی سے گزر گئے، نہیں معلوم کہ ہم ان سے صحیح استفادہ کر پائے یا نہیں کر پائے، لیکن اے اللہ جو معرفت دینی ہم نے ان ایام کے اندر سنے ہیں اور ان کو علماء سے حاصل کیا ہے، اے اللہ ان کو اپنے عمل میں ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں کو ماحول کی آلودگی، مختلف اٹھنے والے فتنوں سے، الحاد کے فتنے سے
ان کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر میں اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ان کے ناصر آواز شامل فرما. یہ مجالس جو ہم رکھتے ہیں میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں آپ بزرگان کی خدمت میں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں بولنے والا, یہاں بیٹھنے والے, یہاں انتظامات کرنے والے, ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی نوکری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نہیں معلوم امام حسین کو کس کی ادا پسند آ جائے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمین پہ بیٹھا ہے تو اس کا رتبہ کم ہے, یہ چائے بنا رہا ہے تو اس کا رتبہ کم ہے, یہ باقی انتظامات کر رہا ہے اس کا رتبہ کم ہے, یا جو دوحہ پڑھ رہا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے, یا جو مثلا مجلس پڑھ رہا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی جس طرح جو خدمت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, جس کے اندر جس کے لیے یوں کہتے ہیں کہ جو ڈیوٹی معین ہو گئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے کسی کو بھی نہ ہم بلندی کی نگاہ سے اور نہ ہی کسی کو حقارت کی نگاہ سے اس مجلس اعضاء کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ مجلس اعضاء ہر عزادار کو ایک جتنا درجہ دیتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون عزادار اس مجلس کے اندر اتنا مجذوب ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کنیکٹ ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کسی کا دیر میں کنیکٹ ہوتا ہے, کسی کا جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے. اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو, امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو یا ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو قرآن کی آیات کے ساتھ ملا کر پیش کریں کہ لوگوں کے دل پہ اثر ہو جائے. میں نے آج جو ہے سوچا کچھ اور تھا کہ بیان کروں, لیکن مجھے صاحب خانہ کی طرف سے یہ امر تھا کہ میں آج بی بی زینب کی شخصیت سے متعلق اور بی بی زینب کے خطبے سے متعلق کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں, کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم تھا. اس کم وقت کے دوران جتنا میری بساط میں تھا میں نے کوشش کی رات کو جاگ کر اور مختلف جیسے کہتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ کر صحیح معنوں میں تو جس حد تک مجھ سے تیار ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صورت میں آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں, اور یقیناً وہ قابل استفادہ میرے لیے بھی ہوگا اور آپ لوگوں کے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو قابل استفادہ بنائیں. میں نے جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی, سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ کی تلاوت کی. اس میں میں نے آیت جو پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, یہ سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں سے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے دنیا داری میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ مختلف مثالیں دے دے کے جو ہے وہ اللہ کی شان کو یا اللہ کی خلقت کو یا اللہ کی عاقبت کی طرف سے بیان کی گئی عاقبت کو بھلانے کے لیے مختلف مثالیں اور مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں. یہ تو ہمارے بزرگوں کے اندر یا ہمارے اساطیر کے اندر کہیں بھی باتیں ہیں, وہ آج کے زمانے میں مشہور ہو گئی, ورنہ اس طرح کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. یعنی وہ عاقبت کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں قال من یحیی العظام, کہتے ہیں کہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا, کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا. دیکھیں انسان کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اس کے عمل سے کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے. انسان کے دل میں جو بھی عقیدہ ہوتا ہے وہ اس کے عمل سے کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ عقیدہ اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں وہ شامل نہیں ہے. آپ دیکھیں آج کل کے ماحول میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ کرسچنز زیادہ تر آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں, تو آپ اگر ان سے پوچھیں تو تمہارا مذہب کیا ہے یا تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بائی برتھ تو ہم کرسچن ہیں لیکن ہم نان بلیورز ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اثرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اس کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ کامل طریقے سے اس کی شخصیت میں آیا نہیں ہوتے. یا مثال تو دوسرے آپ کرسچن کو چھوڑ دیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں, ایک طبقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ہستی, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ان ہستیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب قرار دیا ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ ہستیاں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو گئی یا ائمہ علیہ السلام کی ہستیاں ہو گئی, جو ان سے انس رکھتا ہے. تو جب دعائے توسل یا اس طرح کی کوئی دعا یا مناجات پڑھی جاتی ہے یا اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو, تو جس کے دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے, جس کے دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل میں ائمہ علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے, وہ تو دعائے توسل پہ جھوم جھوم کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. لیکن جو ان ہستیوں کو مانتا ہی نہیں, جو اللہ کو مانتا ہی نہیں, اس کو آپ جتنا توکل کے بارے میں کہہ لیں وہ کہے گا بھائی میں سامنے کے فیکٹس دیکھتا ہوں, مجھے نہیں پتا توکل کیا ہوتا ہے. تو عقیدہ انسان کی شخصیت سے جھلکتا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے کیوں میں نے سرنامہ کلام بنائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کے اندر یوں کہہ لیں کہ اس مشن میں یوں کہہ لیں یزید کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے
جو امام حسین نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ سید سجاد کی اور بی بی زینب کے خطبات تھے. سید سجاد اور بی بی زینب کے خطبات تھے کہ جنہوں نے ایک کوہرام بپا کر دیا کوفے کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی. میں نے سید سجاد کے حوالے سے آپ کو تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں عرائض اپنے پیش کیے تھے آپ کے سامنے. آج میں چاہتا ہوں کہ بی بی زینب کے حوالے سے اور وہ شام کے حالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. بی بی زینب کے حوالے سے جو تھوڑا بہت میں آمادہ کر سکا اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. شاید الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان کو میں رب دے کر آپ کے سامنے بیان کروں. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو کواکب یعنی ستاروں سے زینت بخشی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ میں نے زینت بخشی ہے آسمان کو. اللہ تعالیٰ کو زینت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ زینت کو پسند کرتا ہے، اس لیے بتایا کہ میں نے آسمانوں کے لیے بھی زینت رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا. یعنی اللہ آسمانوں میں بھی زینت پسند کرتا ہے اور روئے زمین میں بھی. کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو تمہارے لیے خلق کی اس کو زینت قرار دیا تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ اس عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ان میں سے کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زینتیں ہمیں بخشی ہیں یہ بھی ہمارے امتحان کا ذریعہ ہیں جو زمین کے اندر بخشی گئی، جو ہمارے اطراف میں بخشی گئی. اس کے بعد یہ آیت کسی صحابی نے امام کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا ہے یہ زینت کا یہ سلسلہ کیا ہے، یہ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. تو مناقب ابن شہر عاشوب یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. عبد الرزاق بن محمد جو ہے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ والی آیت انہوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے روئے زمین میں ہر چیز کو زینت بخشی ہے. تو اس کے جواب میں امام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں زینت الارض. اس نے پوچھا کہ زینت جو عرض کے بارے میں کہا کہ زمین کی ہر چیز کو زینت بخشی ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ جو پتھر ہمارے سامنے نظر آتا ہے یہ زینت ہے یا فلاں چیز زینت ہے؟ فلاں چیز میں مختلف مصداقات پیش کیے، میں مختصر کر رہا ہوں بہت. تو امام نے فرمایا زینت الارض، زمین کی زینت الرجال، مرد ہیں. مرد ہیں. آپ وہ ذہن میں رسول خدا کا جملہ یاد رکھیے گا، رجل غیر فلال، ٹھیک ہے، مرد ہیں. اس کے کیا ہے، اس زمین کی زینت کون ہے؟ رجال ہیں. وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور رجال کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی زینت کس کو قرار دیا؟ ستاروں کو قرار دیا. زمین پہ چمکنے والے کچھ ستارے ہیں اور کچھ آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہیں. لیکن زمین پہ چمکنے والے ستارے وہ ہیں کہ جن کے در پر آسمان کے ستارے آتے ہیں، جن کے در پہ آسمان کے ستارے اترتے ہیں. یعنی یہ کواکب جو زمین پر موجود ہیں یہ ان ستاروں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. آسمان پہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. آسمان نے کہا نشانیاں ان پہ غور کرو، لیکن زمین کے ستارے تمہارے ساتھ ہیں. تو حدیث میں یہ بات بیان کر دی کہ زمین کی زینت سے مراد کون ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک سوال صلوات بھیجیں محمد والے اس کے بعد ہم قرآن مجید کو مزید آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزوں کو زینت کے زمرے میں لے کے آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولادیں، یہ اس دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہتے ہیں کہ اور جو باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ ثواب اور نیکی ہے جو اس دنیا میں تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ زینتوں میں مختلف مصداق ہو سکتے ہیں. ان میں ایک مصداق رجال جس کو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مصداق یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا کہ یہ جو اولادیں جن کے لیے تم جو ہے اپنی ساری زندگیاں وقف کرتے ہو، یہ جو تمہارا مال ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زینت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زینت قرار دی. اس لیے مال کا حصول جائز طریقے سے اور جائز طریقے سے خرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زینت، اللہ نے زینت قرار دیا اس کو. ہاں اس کا غلط استعمال شاید مذائقہ ہوتا ہے، شاید کیا حتماً مذائقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بارے میں فرمایا. میں تھوڑا سا ادبی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ عربی کے اندر یہ لفظ میل یا میل جو استعمال ہوا، کہ جو لفظ ہوا ہے خیر العملہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا یا کہا کہ تم اپنے مال سے محبت رکھتے ہو. مال لفظ نکلا ہے میل سے، وہ چیز جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے.
میل پیدا ہو جاتا ہے نا. آپ یہ لفظ اردو میں بھی کبھی استعمال کرتے ہیں, اصل میں فارسی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میل پیدا کردن, یعنی کسی چیز سے محبت, انسیت, رابطہ, ٹھیک ہے, یعنی کیا کہتے ہیں, ایک محبت پیدا کرنا, یہ میل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انگلش والا میل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایم سے شروع ہوتا ہے, میم یہ لام والا میل ہے. تو یہ میل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ عربی سے یہ لیا گیا ہے اس کا میل سے, اس کا ریشہ, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں الذی یمیل الناس علیہ, وہ چیز جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. اس لیے اس میل سے لفظ نکلا ہے مال, یعنی مال اس کی طرف انسان کی رغبت اور محبت ہوتی ہے, ایک اس کے فطرت میں شامل ہے, مال کی فطرت میں اس سے محبت کی جائے. اسی طرح اولاد کی فطرت, انسان کی فطرت میں اولاد کی محبت رکھ دی گئی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دی ہیں. اب ان زینتوں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی زینت جو حدیث میں ہمارے سامنے بیان کی گئی, سب سے بڑی زینت اس کو قرار دیا گیا زمین کی, امام علی علیہ السلام کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے لیے جس چیز کو زینت قرار دیا وہ آپ کی بیٹی زینب تھی. یعنی باپ کی زینت, زینب یعنی زین اب, باپ کی زینت, یعنی جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دیا, اس ہستی نے اپنے لیے جس کو زینت قرار دیا وہ ذات اقدس ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. اگر کوئی مجھے یہ کہے, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب زینب کے بارے میں کچھ جملوں کے اندر ان کی معرفی کرنی ہو کہیں پہ, اور کہا جائے کہ آپ کو ایک پینافلیکس بنانا ہے اور اس میں جناب زینب کو متعارف کروانے کے لیے کچھ جملے لکھنے ہیں, تو انہوں نے بڑے خوبصورت جملے جناب زینب کی زندگی سے انتخاب کیے. میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ان کو شیئر کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 جملے جناب زینب کے لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں, یہ جناب زینب کے تعارف کے لیے بہت کافی ہے. اور 5 جملوں میں سے ان کی بڑی لمبی تفصیل ہے, اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. پہلا جملہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب کا وہ جملہ کہ جس میں جناب زینب یہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا زمین پہ پڑا تھا, زمین کربلا پہ پڑا تھا, اور جب بی بی زینب اس شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس پہنچی ہے, تو آپ نے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ایک جملہ فرمایا, اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما. پہلا جملہ جو جناب زینب کو متعارف کرانے کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بی بی زینب کا یہ جملہ کہ اتنی قربانیوں کے بعد کہ تمام اپنے بھتیجوں بھانجوں کو قربان کر دیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس حقیر سی قربانی کو قبول فرما. یہ جملہ بی بی زینب کا, بی بی زینب کے تعارف کے لیے جسے کہتے ہیں ایک مارک ہے. اس کے بعد ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دوسرا جملہ جو بی بی زینب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد نے دربار کے اندر بی بی زینب کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنی شروع کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہیں کس طرح سے رسوا کیا, تم کیسا دیکھتے ہو اس منظر کو. بی بی زینب نے ایک جملہ وہاں پہ کہا ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم تو خوبصورتی کے علاوہ کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ قتل ہونے والے بچے, یہ جنت کے پھول, یہ خون کی آبیاری سے ہونے والے اگنے والے پودے, یہ جنت کے جو ہے بہشت کے اندر اگنے والے اور بہشت کے اندر خوشبو پھیلانے والے پودے ہیں, وہ تو اس چیز کو درک نہیں کر سکتا. لیکن جناب زینب اس کی حقیقت کو دیکھ رہی ہیں. جناب زینب کیا فرماتی ہیں ابن زیاد کے دربار میں, ما رأیت الا جمیلا, کہ میں نے نہیں دیکھا اس سے خوبصورت کوئی منظر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ پیش کیا. حالانکہ زینب بھوکی پیاسی رہی, زینب نے اپنے عزیزوں کو میدان میں قتل ہوتے دیکھا, زینب نے اکبر کے گلے میں برچھی رکھتے دیکھی, زینب نے اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلتی دیکھی, لیکن اس کے باوجود زینب کی زبان سے جملہ نکلا ہے. ہم بی بی زینب کی ہمت کو دیکھیں کہ بی بی زینب نے کیا ہمت سے کام لیا ہے. یہ ہر کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی, اور یہ جرت بھی بی بی زینب پہ کہاں سے آئی میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ابھی آنے والے وقت کے اندر بیان کروں گا اس کو. اس کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں میرے استاد, وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جملہ جو بی بی زینب نے استعمال کیا, یہ جملہ تفصیل سے ابھی میں بی بی زینب کے خطبے میں جب آئے گا تو وہاں پہ بھی بیان کروں گا, لیکن اس جملے کو میں وہاں سے اٹھا کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی 40 کی واک پہ گیا ہو, کربلا کبھی آپ لوگ گئے ہوں یا 40 کی واک پہ گئے ہوں, تو جگہ جگہ آپ کو یہ جملہ مختلف بینرز پہ, مختلف پوسٹرز پہ, مختلف جسے کہتے ہیں کہ نیون سائن بورڈز پہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے مختلف موقعوں پہ. آپ اگر کبھی غور کریں, اگر نہیں کیا تو آئندہ غور کیے گا, ایک جملہ لکھا ہوتا ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو بھلوا نہیں پائے گا لوگوں کے ذہن سے. یہ جملہ بی بی زینب نے کب کہا تھا؟ جب یزید نے تمام اپنے ظلم کر لیے تھے اور جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بد تہذیبی کر رہا تھا, امام حسین کے سر کے ساتھ,
تو اس وقت بی بی زینب نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں یزید کو باقی سارا خطبہ بیان کروں گا. اس میں یزید کو کیا کہا تھا؟ واللہ اللہ کی قسم ہے تو ہمارے ذکر کو، تیری نسل مٹ جائے گی، تیرا نام گالی بن جائے گا، ٹھیک ہے، تیرا خاندان لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا، لیکن ہمارا ذکر ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکے گا. ہمارا ذکر لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکے گا. اس کے بعد بی بی زینب یہ فرماتی ہے صلی علی محمد وآل دیگر صلوات بلند صلوات صلی علی محمد وآل بی بی زینب کا ایک اور جملہ، اور یہ جملہ شاید آپ نے اپنی والدہ گرامی کے اس خطبے سے جو کیفیت ان کی اس دربار میں پیش آئی تھی، اس دربار سے اخذ کرتے ہوئے بی بی زینب کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جذبات کا اظہار تھا اس جملے کے اندر. جب بی بی زینب وہاں پہ خطاب کر رہی تھی، وہ جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بولنے کی جگہ ہو، لیکن کیوں کہ مادر گرامی کو اس جگہ پہ لایا گیا کہ جو جگہ ان کے آنے کی نہیں تھی، اور وہاں ان کو جملہ بولنا پڑا. تو بی بی زینب نے بڑی حقارت سے یزید کو ایک جملہ بولا. وہ جملہ کیا تھا؟ انی لا استصغر قدرک، کہ تو میرے نزدیک بہت ہی حقیر اور پست ہے کہ تجھ سے بات کی جائے، لیکن تو نے کیونکہ یہ بے ادبی میرے بھائی کے ساتھ کی ہے تو آج مجھے مجبوراً تیرے سامنے یہ کلام کرنا پڑا ہے. کہتے ہیں کہ اگر بی بی زینب کا تعارف کروانے کے لیے یہ کچھ جملے ہی ہونا تو بی بی زینب کی زندگی کا پورا تعارف ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت ہی مختصر ملتا ہے تاریخ کے اندر. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بی بی زینب کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، یا تو بچپن کے کچھ واقعات بالکل کم، بیچ کا پورشن بالکل تاریخ میں محو ہے. پھر اس کے بعد کربلا کے اندر اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب بی بی زینب گئی ہیں تو کچھ واقعات بی بی زینب کے ملتے ہیں. پھر کربلا میں عاشور کے دن کے واقعات میں بی بی زینب کا کثرت سے ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بی بی زینب کے ذکر کے ساتھ آتا ہے. پہلے بی بی زینب امام حسین کی جیسے کہتے ہیں کوآرڈینیٹر، امام حسین کے نائب، امام حسین کی شریکت الحسین کے عنوان سے کام کر رہی تھی. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف سے معین کردہ وہ یا امام حسین کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری جو کہ امام حسین نے بی بی زینب کو دی تھی اس کو ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ جو پیریڈ بی بی زینب کا ہے اس میں ہمیں بی بی زینب کے بارے میں کافی چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ بی بی زینب کے بارے میں چیزیں کہاں ملتی ہیں جو بعد میں ائمہ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کے بارے میں بی بی زینب کے بارے میں بیان کی، امام باقر نے یا امام سجاد نے، اس میں ہمیں بی بی زینب کے بارے میں ملتا ہے. ہم یہاں پہ میں چاہوں گا کہ کیونکہ ذکر بی بی زینب کا ہے تو یہاں پہ دو تین چیزیں بی بی زینب کے بارے میں مبہم ہے تاریخ کے اندر، ان کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا ذکر کر دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو کو اگر موقع لگا تو خطبہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اگر موقع نہیں لگا تو خطبے کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. لیکن بی بی زینب کے بارے میں آپ کو مشہور ہے کہ بی بی زینب کہاں پہ مدفون ہے؟ شام کے اندر. لیکن اگر تاریخ کھولیں تو تاریخ میں بی بی زینب کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ بی بی زینب مدینے میں دفن ہے، یا بی بی زینب شام کے ساتھ ساتھ مصر میں بھی ایک جگہ ملتی ہے جسے زینبیہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بی بی زینب کے بارے میں دفن ہونے کا وہاں پہ خیال پیش کیا جاتا ہے. لیکن جو رائے جس کے اوپر اکثر علماء کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ وہ شام میں تھی. شام بی بی زینب گئی کیسے؟ یہ بات عموماً بیان نہیں ہوتی. جو علماء جنہوں نے ریسرچ کی میں انہی کی بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. میری اپنی تحقیق اتنی وقت نہیں تھا کہ میں اس پہ تحقیق کر سکوں، لیکن ان علماء کو دیکھا جنہوں نے اس بارے میں تحقیق کی تو مجھے وہاں سے ایک بات ملی کہ دیکھیں بی بی زینب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زینب نے جو دربار میں خطبے دیے تھے اور اس کے بعد شام کے حالات اور کوفہ کے حالات کس طرح پلٹا کھا رہے تھے، تو یزید بی بی زینب اور سید سجاد سے جسے کہتے ہیں اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ان سے بے خبر نہیں تھا. مسلسل ان کے جاسوس مدینہ کے اندر ان کی سرچنگ پہ تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیدہ سجاد کی سیرت تو ملتی ہے لیکن کیونکہ بی بی زینب خاتون تھی، مستور تھی، تو مستور ہونے کے ناطے ان کی وہ سرگرمیاں عام لوگوں کی نظروں سے، تاریخ دانوں کی نظروں سے چھپی رہیں. لیکن جو جاسوس تھے وہ تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے بعد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد کے ان خطبوں کے بعد وہ بند زبانیں جن میں بولنے کی ہمت نہیں تھی ان میں بولنے کی سکت آ گئی. جن کی بولتی بند تھی وہ بولنا شروع ہو گئے. مدینے سے ایک وقت یزید کے دربار میں گیا اور یزید کے دربار میں جب اس نے یزید کا حال دیکھا، ٹھیک ہے، غسیل الملائکہ جو کیا نام تھا ان کا، محمد حنظلہ، ٹھیک ہے، حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے وہ مدینہ کے اندر رہتے تھے. وہ ایک طرح سے یوں کہتے ہیں مدینے میں لیڈنگ پوزیشن رکھتے تھے.
उनको दावत दी यजीद ने कि इनके दिलों को अपनी तरफ माइल करें। जब ये गए, आने के बाद इन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि लोगों के दरमियान एक इनकलाबी तहरीक शुरू की कि हमने तो यजीद के बारे में हमें क्या क्या बताया गया था, वो तो शराबखार है, वही चीज़ें, वही जुमले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान किए थे, वही जुमले उन्होंने आके लोगों में बयान किए और लोगों के अंदर एक, जिसे कहते हैं, यजीद के खिलाफ बगावत होनी शुरू हो गई। इसी तरह कहते हैं कि यजीद की मर्दों में और ख़वातीन में ये बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और मुख्तलिफ लोगों की वजह से ये एक नई तहरीक उभर रही थी, यजीद के खिलाफ लोगों कर रही थी, जिसकी वजह से आपको मालूम हो कि यजीद ने हमला किया है मदीने के ऊपर। वाक़या हर्रा बहुत मशहूर वाक़या है। ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि लोगों को दबाने के लिए, इस तहरीक को दबाने के लिए इस हमले को किया गया। तो कहा जाता है कि उसमें ऑर्डर सादिर किए गए कि ये ख़वातीन के अंदर जो उठ रहा है, क्योंकि ख़वातीन की पावर का उसको अंदाज़ा था कि किस तरह कूफा में जो मर्द तैयार थे इमाम हुसैन की मदद करने को, और ये ख़त लिखकर इमाम हुसैन को बुलाने के लिए, जिसे कहते हैं, उन्होंने इक़दाम किया था, उनकी ख़वातीन उनको खींच के ले गई, उनकी ख़वातीन उनको खींच के ले गई थी। तो उसको मालूम था मर्दों में तहरीक उठेगी, लेकिन अगर ख़वातीन की तरफ से भी जोश होगा तो ये तहरीक 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर, 4 गुना ज़्यादा ताकत से उठेगी। तो उसने बीबी ज़ैनब के, जिसे कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर जारी कर दिया कि बीबी ज़ैनब को शहर बदल कर दिया जाए। तो एक तारीख में यह भी वाक़या मिलता है कि बीबी ज़ैनब को और उनके ख़ानदान को वहाँ से शहर बदल होने के लिए कहा गया। एक ये मैं आपको मुख्तलिफ सिनेरियो बता रहा हूँ जो तारीख के अंदर मिलते हैं। दूसरी बात जो तारीख के अंदर मिलती है वो ये मिलती है कि मदीने के अंदर एक दफ़ा कहत आया, और अब्दुल्ला बिन जाफर के बारे में आपको मालूम है कि एक मुतमव्विल शख्स थे, पैसे वाले शख्स थे, उनकी कोई ज़मीन दमिश्क के अंदर थी। तो कहत के दौरान आपने फैसला किया कि आप कुछ अरसे के लिए शाम मुंतकिल हो जाओ, वहाँ पे बीबी ज़ैनब की जो है वो शहादत, या जो भी कह रहे हैं कि वहाँ पे बीबी ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये कुछ एहतमाल, कई और एहतमाल है, लेकिन उसका जिक्र करने का मुझे वक्त नहीं है, लेकिन ये वजूहात बयान करते हैं उलमा कि इस वजह से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीने से शाम में पहुंची। ठीक है, वो तो हम मसाइब में एक बयान करने के लिए कह रहे थे कि इमाम हुसैन से वादा किया था, इसलिए वापस पलट के आ गई, लेकिन जो तारीख के अंदर चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मसाइब में ये सारी चीज़ें बयान करने का वक्त नहीं होता, तो जो तारीख में चीज़ें मिलती हैं मैं आपके सामने बयान कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के बारे में, जिसे आप रासुल हुसैन कहते हैं, रास कहते हैं सर को, रासुल हुसैन के बारे में भी कई रिवायात मिलती हैं। और वो रिवायात क्या है कि मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कहाँ पे है? इमाम हुसैन का सर एक रिवायत के मुताबिक खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कब्र अथर है करबला के अंदर, उसमें मौजूद है, जो सही उलमा उसको मानते हैं। एक रिवायत ये है कि जो मसाइब में अमूमन उलमा पढ़ते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाकर यजीद ने कहा कि तुम अपनी 3 ख्वाहिशात बयान करो, मैं उनको तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। आपने पहली जो उससे ख्वाहिश का इजहार किया, जो बीबी ज़ैनब ने उनको बयान फरमाई थी कि मेरे वालिद का सर मुझे वापस किया जाए। दूसरी क्या उन्होंने बयान की थी, इमाम सज्जाद ने उससे बात बयान की थी कि हमारे जो तबरुकात लूटे गए हैं वो हमें पलटाए जाए। और तीसरी बात ये बयान की थी, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो किसी ऐसे अमीन शख्स को इस मेरे ख़ानदान के साथ कर कि जो इनको हिफाजत से मदीने पहुंचा दे। तो उसने इनकार किया था यजीद ने, जो तारीख में हमें मिलता है और मसाइब की किताबों में लिखा होता है। अमूमन ये जुमला खाया था, मैं भी खा गया था उस दिन, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मतलब तारीख की किताबों में मिलता है। तो उसमें यजीद ने इमाम हुसैन का सर वापस नहीं किया था, और कहा जाता है कि ये दमिश्क में ये सर जो है वो दफना दिया गया। बाद रिवायत के मुताबिक रासुल हुसैन के बारे में क्या मिलता है कि रासुल हुसैन जो है वो इस्लामाबाद में मोहम्मद वाले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सर जो है नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र के पास बाद में दफनाया गया। इब्ने तैमिया जो शियों का कट्टर दुश्मन था, उसने भी, यानी ये इतना उस वक्त इतना हॉट टॉपिक था कि उसने रासुल हुसैन के नाम से किताब लिखी। वो भी कहता है कि मिस्र में दफनाया गया इमाम हुसैन का सर, यानी क्योंकि जब एक मौजू होता है जो तमाम मुआशरे के अंदर फैला होता है तो तमाम लोग उसके बारे में लिखते हैं। तो इब्ने तैमिया ने क्या लिखा कि ये मिस्र में जो सर मौजूद है, रासुल हुसैन के नाम से जगह मौजूद है, यहाँ पे इमाम हुसैन का सर जो है वो दफनाया गया। आज भी आप देखें जो बोहरा कम्युनिटी वाले हैं वो आज भी रासुल हुसैन को वही समझते हैं कि मिस्र के अंदर वो सर है। इसी तरह वो ज़ैनबिया, हज़रत ज़ैनब को भी वो मिस्र में ही समझते हैं कि हज़रत ज़ैनब वहाँ पे दफन है, आज भी वहाँ ज़ैनबिया के नाम से जगह मौजूद है। इसी तरह मिस्र के बारे में यह है कि ये जन्नतुल बकी के अंदर इमाम हुसैन के सर के बारे में यह है कि इमाम हुसैन के सर को जन्नतुल बकी के अंदर लाके बाद में जो है वो दफनाया गया। तो ये मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन उलमा जिस रिवायत पे मुत्तफिक हैं वो यही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जो था, सर अथर जो था, वो सैयद सज्जाद अपने साथ लेके आए थे और उन्होंने करबला के अंदर उसको दफना दिया गया। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज क्योंकि हमारी जरा तहकीकी किस्म की बात थी, तो मैंने कहा ये सारी बातें हमारे जहनों में होनी चाहिए कि ये वजूहात है कि शाम में जाने की वजह क्या है, उलमा क्या लिखते हैं इसके बारे में। वो जज्बाती बात करके तो ठीक है हम उस बात को बयान कर देते, लेकिन असल में जो तारीख के अंदर मिलता है वो इस तरह से मिलता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। टाइम बहुत तेजी से गुजरता है, एक बार सलावत भेजे मोहम्मद।
بعد میں علماء نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ بھائی کیوں یہ مشہور ہے کہ یہ بھائی وہاں پہ سر ہے یہاں پہ سر ہے. اسی طرح آپ نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کے مختلف جگہوں پہ قدم مبارک موجود ہیں. حیدرآباد میں موجود ہیں, سندھ میں مختلف جگہوں پہ قدم امام علی کے نام سے مشہور ہے, انڈیا میں اس طرح مشہور ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی مشہور ہے کئی جگہوں پر, ٹھیک ہے نا. ایک تو نجف ہے, ٹھیک ہے نا, ایک یہ مشہور ہے کہ مزار شریف جسے آپ کہتے ہیں افغانستان کے اندر, وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک قبر موجود ہے. اب وہ بہرحال کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں, آج بھی وہاں پہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ مزار جو ہے وہ تعمیر کیا گیا, وہاں پہ لوگ آتے ہیں اسی طرح اسی ڈاگ در ڈاگ. تو علماء اس کی ایک جسے کہتے ہیں کہ جو تحلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بلکہ اس زمانے میں قدیم زمانے میں یہ رسم رہی تھی جو آج ہمارے بھی اندر بھی پائی جاتی ہے. قدیم زمانے میں لوگ شبی بنایا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہا نے کعبے کی ایک شبی بنا دی تھی ایک جگہ پہ جہاں پہ کسی نے نجاست کر دی تھی, اسی وجہ سے وہ حملہ کرنے آیا تھا. اسی طرح اس زمانے میں مختلف شبیاں بنایا کرتے تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو وہی چیز عربوں کے اندر رائج تھی اور بعد میں مختلف معاشروں میں یہ رائج ہوئی. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کے اوپر آپ جائیں وہاں پہ شام کے اندر, تو جو جگہ ہے کیا نام ہے اس کا, باب الصغیر, تو وہاں پہ آپ کو عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر نظر آتی ہے. عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر نظر آتی ہے, جبکہ یہ حتمی ہے. تاریخ دان بڑے بڑے جو تاریخ دان جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں اور جنہوں نے شخصیات کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر طیار مدینہ میں جنت البقیع کے اندر دفن, اور آج بھی ان کی قبر کا جسے کہتے ہیں وہاں نشان موجود ہے, لوگوں کو معلوم ہے عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر یہاں پہ. انہیں ان کے بارے میں حتمی ہے. کہتے ہیں یہ جو قبریں مختلف جگہوں پہ دنیا کے اندر نظر آتی ہیں, ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کا نظام اور خبر پہنچنے کا نظام اس زمانے میں اتنا پرفیکٹ نہیں تھا, تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں شبیہ کے طور پہ بنائی گئی ہو ان شخصیات سے محبت کی وجہ سے, اور بعد میں یہ اصلی شخصیات سے منسوب ہو گئی ہو. کیونکہ جب کوئی جگہ یا کوئی زمین کسی شخصیت سے منسوب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو متبرک مانتے ہیں. یہ علم جو ہم اٹھاتے ہیں یہ تو حضرت عباس کے پاس نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ منسوب ہو جاتا ہے حضرت عباس علیہ السلام سے, تو اس لیے ہم اس کو متبرک مانتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو علماء تحریر کرنے والے ہوتے ہیں, جو ان تاریخی چیزوں پہ اپنی نظر دیتے ہیں, تو ان کا ایک نظریہ ہے کہ شاید یہ کچھ اس طرح کی شبیہ مختلف جگہوں پہ شبیہات قائم کی گئی ہوں کہ جو مختلف جگہوں پر ہیں, تو اس وجہ سے یہ قبریں مختلف جگہوں پہ ملتی ہیں. بہرحال تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ دمشق کے اندر جو ہے, اس کے بارے میں ہمارے اکثر علماء شیعہ علماء کا یہ نظر ہے کہ وہ وہیں پہ دفن ہوئی تھی. اور کس وجہ سے ہوئی تھی, ان کے بارے میں شہادت کس طرح ہوئی, وہ مختلف چیزیں آتی ہیں, لیکن کیونکہ میں نے ان کے بارے میں تحقیق نہیں کی, وہ صحیح بھی ہے نہیں صحیح, کہ کسی نے بیلچہ مار دیا, کسی نے کچھ کر دیا, یہ کیونکہ میں تحقیق نہیں کر سکا اس بارے میں اس کو بیان آپ کے سامنے نہیں کروں گا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بس میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جو صاحب خانہ نے مجھے امر کیا تھا اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو کہ شریکت الحسین ہے, ان کا ایک لقب شریکت الحسین ہے. شریکت الحسین کا مطلب حسین کے ساتھ شریک شرکت سے نکلا ہے. شرکت یعنی ہر کام میں شانہ بشانہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نظر آتی ہے بی بی زینب. ہم دیکھیں اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کہ اگر مدینہ سے نکلنا ہو تو کیا فکرہ ملتا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. عبداللہ سے اجازت لے کر آئی اور بھائی کے ساتھ چل دی, اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ دے دیا. کربلا کے میدان میں عاشور والے دن, میں باقی سارے معاملات چھوڑ رہا ہوں, عاشور والے دن جو بھی لاشا امام حسین علیہ السلام اٹھا کے لے کے آئے ہیں, تو اس کو ریسیو کرنے والی, اس کو جسے کہتے ہیں کہ جسے لینے والی امام حسین علیہ السلام سے, وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, چاہے وہ قاسم کی پامال لاش ہو یا علی اکبر کا لاشا ہو, چاہے وہ علی اصغر کا کٹا ہوا گلا ہو, چاہے کوئی بھی جو جوان کا لاشا ہو, عباس کے بازو ہو, بی بی زینب سب سے آگے آئی ہیں. لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان جنازوں پر نہیں آئی. اور وہ جنازے کون سے تھے؟ وہ جنازے تھے آپ کے اپنے بچوں کے جنازے. جب کہتے ہیں کہ اونو محمد میدان میں گرے ہیں تو انہوں نے آواز دی ہے, اور جب امام حسین ان کو خیموں کی طرف لے کے آئے ہیں تو اون کے جسم میں زندگی کی رمق باقی تھی. وہ زینب جو ہر وقت اور ہر دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی, اب زینب کہیں نظر نہیں آتی. کسی نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ زینب اپنے خیمے میں سجدے میں پڑی ہوئی. کسی نے آواز دی کہ زینب تمہارے بچے آ گئے ہیں. بی بی زینب نے ایک دفعہ گھبرا کے سر اٹھایا, اونو محمد بغیر جنگ کے واپس آ گئے. اونو محمد بغیر جنگ کے کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں بی بی آ کے دیکھیے تو صحیح. اب جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہ پلٹ کے آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اونو محمد زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. امام حسین نے کہا کہ بہن اپنے بچوں کی تو خبر لو, اور میں تھوڑی سی جان
باقی ہے. ارے اون کے پاس بی بی زینب آتی ہے, پہلے ایک سجدہ کرتی ہے دونوں بچوں کے درمیان, اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد اون کے پاس جاتی ہے. ارے اون میں کچھ جان باقی ہے. اون کہتے ہیں اماں کیا ہم نے وفا کر دی؟ ارے یہ کہہ کر اون کی جان نکل گئی. ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, لیکن میں کہوں گا بی بی زینب کا کردار وہاں پہ دیکھیں. بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ آنسو نہ بہائے, اکبر پہ آنسو بہائے لیکن اون و محمد پہ آنسو نہ بہائے, اصغر پہ آنسو بہائے لیکن اون و محمد پہ آنسو نہ بہائے. ارے بی بی زینب اسی طرح اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلتی رہی. جب تملکات واپس آئے تو ایک ایک کر کے سر آنے لگے. امام حسین کا سر آیا, بی بی زینب نے لے لیا. ارے کسی اور کا سر آیا, اس کی ماں نے لے لیا. ارے عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے لے لیا. لیکن یہ دو بچے جب ان کے سر آئے تو کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی خواتین میں سے کسی نے پوچھا کہ ارے ان بچوں کی ماں نہیں ہے. ارے بی بی زینب نے کہا ارے ان بچوں کی ماں تو ہے, لیکن میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں, جب تک امانتوں کو نہیں پہنچا دیتی, میں اپنے بھائی کے بچوں پہ رہوں گی. سید سجاد نے اور محمد کے اس سروں کو اپنے قبضے میں لے لیا. میں کہوں گا بی بی زینب آپ نے بڑا صبر کیا. یہ قافلہ چلتا ہوا دوبارہ مدینہ تک پہنچا. ارے اس راستے میں جب زینب جا رہی ہے, سر پہ چادر موجود ہے, سروں پہ عماریہ موجود ہے, لیکن وہ وقت یاد کریں جب بی بی زینب یہاں سے یہاں پر آئی تھی, جب کوفہ سے شام آئی ہے تو راستے میں سر پہ چادر نہیں ہے. امیر مختار کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب مختلف قاتلین حسین اور ان کے اصحاب کے قاتلین کو پکڑ کے لایا جاتا تو یہ اس سے پوچھتے کہ تم نے کیا کیا تھا. ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو نے کیا کیا تھا, تو نے خیمہ جلایا, تو نے کسی کو قتل کیا. اس نے کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا. کہتے تو نے کچھ تو کیا ہوگا. اب جو ساتھ فرد کھڑا تھا اس نے کہا تھا یہ بیان نہیں کرتا, میں بتاتا ہوں. ارے امیر مختار نے تلوار نکالی, ارے اپنی زبان سے بتا کہ تو نے کیا کیا تھا. ارے اس نے بولنا شروع کیا میں نے کچھ نہیں کیا, بس صرف یہ کیا تھا کہ زینب کی چادر لی تھی. ارے امیر مختار کو غش آ گیا. ارے تو نے زینب کی چادر کو ہاتھ کیسے لگایا, تو نے زینب کی چادر کو ہاتھ کیسے لگایا. ایک راوی ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے, ارے یہ سنی ہے, سالم جوہری صاحب اس کو بڑی بولڈ کر کے بیان کرتے تھے. اس کتاب کا نام تھا کہ جذب القلوب. اس کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ کے در پر ایک سائل آیا اور اس سائل نے سوال کیا لیکن سیدہ کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا. سیدہ نے دیکھا کہ سلمان دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. سیدہ نے اپنی چادر سلمان کو دی اور دینے کے بعد کہا ارے سلمان اس چادر کو بیچا اور اس کے بعد جو پیسے آئے سائل کو دے دے. اب یہ سلمان کی ہمت نہ تھی, یہ بولے نبی زادی کی چادر ہے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک یہودی نے دیکھا کہ ایک چادر عجیب سی سلمان کے کندھے پہ ہے. کہا سلمان یہ چادر بیچے گا. سلمان نے کہا بیچوں گا. کہا کس کی چادر ہے, کہا کہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے. کہا کہ میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں گا, تو اپنے نبی کے دربار میں چل, وہاں پہ بات ہوگی. اس سے پہلے میرے ساتھ میرے گھر چل. اس نے گھر جا کے اپنے قدیم نسخے نکالے, اس چادر کو دیکھتا, نسخے کو دیکھتا, پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چل اپنے نبی کے دربار میں. جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنے پرانے صحیفوں میں دیکھا ہے کہ نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں. یہ مسلمان ہو گیا. سلمان نے کہا لے اپنی چادر لے اور مجھے پیسے دے. کہا کہ جب تک میں یہودی تھا تو میں نے اس چادر کو ہاتھ میں لگایا. ارے سلمان اب تو میں مسلمان ہوں, میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں نبی زادی کی چادر نبی زادی کی چادر کو ہاتھ لگاؤں. ارے یہ وہ چادر تھی یا کوئی اور چادر جو زینب کے سر پہ تھی جسے اس شخص نے اٹھایا تھا. ارے زینب گھر کے پاس پہنچ گئی. زینب کی حالت یہ تھی کہ زینب کے بال سفید ہو چکے تھے. گھر جانے کے بعد جب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک ضعیفہ گھر میں بیٹھی ہے. کہا ضعیفہ تجھے کیا کام ہے. ارے میرے گھر والے آنے والے ہیں, یہاں سے چلی جا. اب جو زینب نے سر اٹھا کے عبداللہ کی طرف دیکھا, اے عبداللہ اب زینب کو بھی نہ پہچانیں گے. ارے عبداللہ نے کہا یہ بیٹا ارے آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. ارے عبداللہ نے زینب کو گھر کے اندر بٹھایا. اب تک عبداللہ کے بچوں کا زینب نے ماتم نہ کیا تھا. ایک دفعہ جب بچوں کے کمرے میں گئی تو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے, تو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے. اب زینب نے کربلا کے رو دیا, اے میرے بچوں, اے میرے بچوں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار رہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اے اللہ ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرما اے اللہ ہمیں تمام اہل بیت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس گھر کے رہنے والے اس گھر کے مرحومین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں کو ان فتنوں اور فساد سے بچا اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کو مقبوضوں کے قرض جیب سے عطا فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اگلے سال دوبارہ محرم دیکھنا نصیب فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کی عبادت فرما ہمارے امام کی عبادت فرما ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم